آزمائش کی گھڑی دیکھو کہ جیسے ہی یہ بچہ ماں کی گود میں آیا، اور ظاہر ہے اتنے برسوں کے بعد جب ایک اولاد ملا ہو تو کتنا پیار ہوگا، کتنی محبت ہوگی، کتنی الفت و انسیت ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ، تو ابراہیم کو اپنا خلیل کہتا ہے، ابراہیم کو اپنا دوست کہتا ہے، اپنا دوست بنا رہا ہے ابراہیم کو، لیکن ابراہیم کی شان یہ ہے، ابراہیم کی عادت یہ ہے کہ ابراہیم میرا خلیل ہو کر بھی اپنے بیٹے سے بے پناہ پیار کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا آزما لوں، امتحان لے لوں۔ ابراہیم تو وہ ہے جو شروع سے بچپنے سے امتحان دیتا آ رہا ہے، لیکن اگر پھر بھی کہتے ہو تو پھر امتحان لے لیتا ہوں۔ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کا پھر امتحان، پھر آزمائش کی گھڑی آئی، پھر ابتلا کی گھڑی آئی۔ جس بچے کو بس دعاؤں سے مانگا تھا، اب اسے بچھڑنے کی باری آئی۔ حکم ہوا اے ابراہیم اسماعیل کو ایسی جگہ چھوڑ آؤ اس کی ماں کے ساتھ جو غیر ذی زرع ہو، جہاں پہ کوئی انسان نہ ہو، کوئی آبادی نہ ہو، صرف اور صرف وہاں پہ ریت ہی ریت ہو، وہاں پہ کوئی آبادی نہ ہو، کوئی کھانے پینے کا صحیح انتظام نہ ہو۔ تو بچپنے میں ماں کی گود میں لے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ کو حکم دیا، ہاجرہ نے گود میں لیا، بیٹے کو اٹھا کر کے چل گئے۔ جب وادی منا میں پہنچتی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کے جب واپس چلنے لگے تو حضرت بی بی ہاجرہ نے کہا کہ آپ ہم کو اور اپنے بچے کو، جس بچے کو برسہا بس دعاؤں سے مانگا تھا، تمناؤں سے مانگا تھا، بڑی مرادوں سے یہ آیا ہے، آپ ہم لوگوں کو کس کے سامنے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی آدم نہ آدم ذات ہے، نہ یہاں پہ کچھ کھانے پینے کا انتظام ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کس کے سہارے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ رب کا حکم ہے، یہ رب کا حکم ہے اور رب کے ہی سہارے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ نے پلٹ کے جواب دیا پھر ہمیں کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اگر اس رب کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ رب ہمارا بہتر سے بہتر انتظام فرمائے گا۔ اب 1-2 سال کی نہیں بلکہ قرآن میں آیا ہے فلما بلغ ماء، یعنی جب بچے بالغ ہو گئے، سن بلوغیت کو پہنچ گئی، بعض مفسر نے کہا 13 سال کی عمر حضرت اسماعیل نبی علیہ السلام کی، تو حکم ہوا حضرت ابراہیم کو قربانی۔ اب ذرا غور کیجئے میرے عزیز، میرے دوست، 13 سال کے بعد آ رہے ہیں ملنے کے لیے بیٹا سے، اور وہ بھی کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ بیٹے کو پیار کیا جائے، اس لیے نہیں کہ بیٹے کے لیے بہت سارے کھلونے لائے 13 سال کے بعد آ رہے ہیں ملنے کے لیے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ بیٹے کو راہ خدا میں ذبح کرنا ہے۔ حکم ہوا اے ابراہیم قربانی کرو، ابراہیم علیہ نبینا نے 100 اونٹ قربانی کی۔ پھر دوسرے رات میں حکم ہوا اے ابراہیم قربانی کرو، پھر 200 اونٹ قربانی کیا۔ جب پھر تیسری رات حکم ہوا اے ابراہیم قربانی کرو، تو حضرت ابراہیم نے ہاتھ جوڑ دی، کہا مولا کس چیز کی قربانی تیری بارگاہ میں عزیز ہے، کس چیز کی قربانی تجھے منظور ہے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا اس چیز کی قربانی کرو جو دنیا میں سب سے عزیز ہے، جو سب سے پیارا ہے، جو سب سے محبوب ہے، اس چیز کی قربانی کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا سمجھ گئے، اشارہ سمجھ گئے کہ رب کا حکم ہے اسماعیل کو قربان گاہ میں لٹا دیا جائے۔ اسماعیل کی قربانی رب کو عزیز ہے، رب کو محبوب ہے۔ اب ذرا غور کرو میرے دوست، میرے عزیز، آج ہماری قربانی